اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک بزرگ اور مقبول نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا خلیل، اللہ کا دوست کا لقب دیا۔ ان کا تعلق بابل کے ایک مشہور شہر سے تھا۔ بابل کا شہر آج کا عراق ہے، جو وہ بابل کا شہر۔ ان کے والد کا نام آزر تھا، جو بت پرستی کرتا تھا اور لوگوں کو بھی بتوں کی پوجا کرنے کو کہتا تھا۔ بچپن اور توحید کی تلاش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی بہت سمجھدار اور ہوشیار تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے آس پاس کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ پتھر کے بنائے ہوئے بت جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو انہیں یہ بات عجیب لگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچنا شروع کیا کہ اصلی خالق کون ہے۔ انہوں نے ایک رات چمکتا ہوا ستارہ دیکھا اور کہا، یہ میرا رب ہے۔ مگر جب وہ ڈوب گیا تو کہا، میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا اور کہا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی غائب ہو گیا تو بولے، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر سورج کو دیکھا جو بہت بڑا تھا، چمکدار تھا، اور کہا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو بولے، اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو سمجھا اور لوگوں کو بھی اس کی طرف بلانا شروع کیا۔ بت شکنی کا واقعہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو انہوں نے انہیں سمجھایا، تم ایسے بتوں کو کیوں پوجتے ہو جو تمہارا کوئی بھلا نہیں کر سکتے؟ لوگوں نے ان کی بات نہ مانی تو انہوں نے ایک دن سب بتوں کو توڑ دیا، صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے ہاتھ میں کلہاڑی لٹکا دی۔ جب لوگ آئے اور دیکھا ان کے بت توڑے ہوئے ہیں تو بہت غصہ ہوئے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، یہ کس نے کیا؟ انہوں نے جواب دیا، اس بڑے بت سے پوچھو، شاید اسی نے باقی بتوں کو توڑا ہو، اسی کے کندھے پر تو کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے۔ یہ سن کر لوگ شرمندہ ہوئے، لیکن پھر بھی اپنی ضد پر ڈٹے رہے اور کہا، ابراہیم کو جلا دو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے آگ میں ڈالا۔ لوگوں نے ایک بہت بڑی آگ جلائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک منزل اونچی مچون سے انہیں آگ میں پھینکا، مگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آگ، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن سورہ الانبیاء آیت نمبر 69 میں کیا ہے۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح سلامت باہر آئے۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ ہجرت اور دور تبلیغ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنی قوم نے نہ مان کر نکال دیا تو انہوں نے ہجرت کر لی۔ انہوں نے فلسطین، مصر اور دوسرے علاقوں میں جا کر توحید کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے ہمیشہ اللہ کی راہ میں سچائی اور صبر کا دامن تھاما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی اور اولاد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ نمبر 1 سارہ علیہ السلام، جن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نمبر 2 حضرت حاجرہ علیہ السلام، جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ پھر صبح صادق انہوں نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو کیا کہتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے انجام دیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب وہ دونوں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا چکے
اور ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ذبح کرنے کو رکھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں روک دیا اور ایک دمبا آسمان سے بھیجا جسے انہوں نے ذبح کیا۔ یہ واقعہ عید الاضحیٰ کی بنیاد بنا۔ کعبہ کی تعمیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ جب وہ دیواریں اونچی کر رہے تھے تو یہ دعا کی، اے میرے رب، ہمارا یہ عمل قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ البقرہ 127 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ دعاؤں کا اثر اور امت مسلمہ کی بنیاد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، میری اولاد میں سے ایک ایسا رسول بھیجنا جو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، انہیں پاک کرے اور کتاب اور حکمت سکھائے۔ سورہ البقرہ 129 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ سینکڑوں سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم بھیجا جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ وفات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات بہت بزرگی کی عمر میں ہوئی۔ انہیں خلیل اللہ کے لقب سے نوازا گیا اور آج بھی مسلمان، یہودی اور عیسائی تینوں دھرم میں انہیں ایک بڑا نبی مانا جاتا ہے۔ اسباب۔ توحید پر ایمان اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ گمراہی کے سامنے کھڑے ہو جانا ہی سچا ایمان ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ صبر، اطاعت اور دعا ہر مشکل میں مدد کرتی ہے۔ تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ پسند آیا ہو تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو لائک کریں۔